میں آنیسٹلی بتاؤں میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنے لوگ آئیں گے اتنے شارٹ نوٹس میں. یہ آپ لوگوں کی جیت ہے, یہ پاکستان کی جیت ہے, یہ ہم سب کی جیت ہے. خاص طور پہ وہ ننھا مجاہد, مجھے نہیں پتا 4 مہینے 6 مہینے کا ہے, اور میرے ہم عمر لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. میں نہیں بتانا چاہتا میری عمر کیا ہے, اس لیے کہ کہیں کوئی شرمندہ نہ ہو جائے, خاص طور پر خواتین شرمندہ نہ ہو جائے. میری بیوی میرے ساتھ ہے, میرے دونوں بیٹے میرے ساتھ ہیں. مجھے تو ڈر نہیں لگتا, کمبخت ان کو بھی ڈر نہیں لگتا. میں کہتا ہوں یار تم لوگوں کو تو ڈر لگے کہ ہمارے گھر میں کسی کو خوف آئے کہ ہم اپنا خیال کریں, لیکن اللہ کی ذات ہے. یہ بات یاد رکھیں, جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو اٹھانا ہوگا, کسی کا مائی کا لال اس کو نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تک ہمیں نہیں اٹھانا, کسی کا مائی کا لال ہمیں اٹھا نہیں سکتا, نقصان نہیں پہنچا سکتا, ہماری بال کو نہیں ہلا سکتا. اگر اللہ نے مجھے اٹھانا ہے اور عاصم منیر کے ہنڈوں کی گولی کے ذریعے اٹھانا ہے تو اسی طرح اٹھوں گا, لیکن اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی, کوئی مرضی ہوگی. پوچھوں گا ضرور جا کے ویسے کہ اللہ تعالیٰ میں نے کیوں بلایا تو, میں تو اور کم کرنا سی, میرے تو بڑے کام سے, تو نے مجھے جلدی کیوں بلا لیا. وہ کہے گا ابھی تو میں جوان ہوں. اچھا میں سوری دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت عملی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام وہ ایسے ہیں جو ہم کبھی سمجھ نہیں سکتے. میں اور بھنگے صاحب تقریباً ہفتے میں ایک دفعہ آتے ہیں, ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ پلیز آ کے ہمارا پروگرام دیکھیں, اسلامی تعلیمات کا ہوتا ہے, بڑی زبردست وضاحتیں دیتے ہیں جس بات سے میرے جیسے بہت ہی گناہگار انسان, اور وہ میرے بچپن کے دوستوں کو پتہ ہے کتنا گناہگار ہوں, میرے جیسا آدمی ایمان کے اس درجے پہ ہے کہ مجھے ذرا سا بھی خوف. اچھا جی میں بات آج مختصر کروں گا, لمبی نہیں کروں. سب سے پہلے میں ایڈریس کرتا ہوں ایشو آف دا پاکستان آرمی. وہ ایشو امپورٹنٹ ہے, اس کے اندر کوئی غصہ نہیں ہے, اس کے اندر کوئی دشمنی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے. میں آپ کو ایک اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل ایسپیکٹس دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ افواج پاکستان ہے کیا. سر آگے آ جائے, ذرا تقریر سن لیں. اچھا میں خود فوجی تھا, 7 سال فوج میں رہا. میں بہت زیادہ باشعور سیاسی ذہن رکھنے والا تھا. 72-73 میں جب بھٹو تھا, میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا گورڈن کالج میں, میں بہت زیادہ حصہ لیتا تھا سیاسی پروگراموں میں. میں فوج میں چلا گیا. فوج میں جب گیا 5 جولائی 77 کو مارشل لاء لگا. میرے جیسا حساس سوچ رکھنے والا, سوچیں بھائی دفعہ میں کمیونسٹ بن گیا تھا, ایک زمانے میں دہریہ بن گیا تھا, لیفٹسٹ بن گیا تھا, بڑا انقلابی تھا. میرے جیسا بندہ نہیں سوچ سکتا کہ ہم کتنے غلط ہیں, تو باقی لکٹھو جو بالکل آتے دماغ کے ڈفر ہیں, ان کو کہاں سمجھ آئے گی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. پہلے تو یہ سمجھیں, اور اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجھنی بہت ضروری ہے آپ سب کو. ہم جب پی ایم میں جاتے ہیں, ہم جب ریجیمنٹل سینٹر میں جاتے ہیں, ہمارے سپاہی پہلے دن سے ہمیں مار مار کے فزیکل نہیں, ہمارے پر تشدد کر کے, ہمیں تنگ کر کے, ہمیں سزائیں دے کے, فرنٹ رول دے کے کہ جیسے تمہیں حکم ملے فوراً مانو, نہیں مانو گے تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے. 2 سال کے بعد وہاں سے ایک کتا نکلتا ہے جو کہتا ہے کہ کچھ بھی سب بھو کرو گے تو وہ پیچھے بھاگتا ہے. وہ انسان نہیں رہتا, وہ ایک روبوٹ بن کے نکلتا ہے. ہر فوجی افسر, تقریباً ہر فوجی افسر, می انکلوڈیڈ, سپاہی تو اس سے بھی بدتر, وہ تو 15-16 سال کی عمر میں آتا ہے, اس کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے وہ ایک روبوٹ. یہ ٹریننگ کون دیتا ہے؟ یہ ٹریننگ ملی ہے 1857 کے بعد, انگریز کی ٹریننگ. یہ یاد رکھے, نہیں یہ کیوں آپ کو سمجھنا ہے, you have to understand this.
1857 کے بعد جب برطانیہ سرکار نے اپنی فوج بنائی، اس نے کہا تم نے اپنے بالا افسر کا حکم ماننا ہے، تم نے انکار نہیں کرنا، آزادی کوئی چیز نہیں ہے، حب الوطنی کوئی چیز نہیں ہے، صرف فوج ہے، تمہارا کمانڈنگ افسر ہے، تمہارا کمانڈر ان چیف ہے، جو تمہیں حکم ملے گا مانو گے۔ اسی فوج کو فلسطین بھیجا۔ آپ کو پتہ ہے فلسطین میں 1917 میں جو دستے انٹر کیے اس کو قبضہ کرنے کے لیے یروشلم میں، پنجابی مسلمان تھے، پٹھان مسلمان تھے، ان کو ڈر تھا کہ غیر مسلم اگر انگریزی فوجی دستے بھیجے تو شاید لوگ ان کا مقابلہ کریں۔ 1857 کی فوج انگریز کی، برٹش انڈیا کمپنی کی، جس نے حملہ واپس کیا بہادر شاہ ظفر پر دہلی میں، 3/4 پنجابی مسلمان اور پٹھان، 1/4 سکھ اور ڈوگرے۔ یہ ذہنیت ادھر سے چلی آ رہی ہے۔ 1947 میں جب یہ فوج ہندوستان پاکستان بنی، ہم نے یہاں سے وہ جو کراؤن ہے اس کو نکالا، چاند تارا لگا دیا۔ ہندوستان نے کراؤن نکالا اور ویر چکر لگا دیا۔ ہندوستان کی فوج مارشل لاء کیوں نہیں لگایا؟ 17 سال نہرو زندہ رہا، قائد اعظم اگلے سال مر گئے۔ نہرو ہر 3 سال بعد کمانڈر ان چیف تبدیل کرتا تھا۔ ہمارا پہلا کمانڈر ان چیف وہ بنا جس کو قائد اعظم نے پاس اوور کیا کہ اس کو جنرل نہیں بنانا، یہ بہت ایمبیشس ہے، اس کے اندر بڑی خواہش ہے صدر بننے کا، اور نااہل ہے، اور دوسری جنگ عظیم میں بزدل تھا۔ ایوب خان وہ بن گیا آپ کا کمانڈر ان چیف۔ یہ فوج کی جو ٹریننگ ہے سپاہی کی، افسر کی، یہ اس کو اجازت ہی نہیں دیتی کہ یہ بالا افسر کے احکامات کی خلاف ورزی کرے۔ وہ کہتے ہمارا تو جی ڈسپلن ہے، ہماری تو جی یونٹی آف کمانڈ ہے، ہماری تو جی اگر ہم یہ کریں گے فوج کی تنظیم ختم ہو جائے گی۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سب سے، اگر ہم نے ایوب خان کے مارشل لاء کے بعد ایوب خان کو گرایا ہوتا، ایوب خان کو پھانسی لٹکایا ہوتا، ایوب خان کے ساتھ جرنیلوں کو پھانسی لٹکایا ہوتا کہ تم نے آئین توڑا ہے، تم نے قانون توڑا ہے، ایوب خان کی جتنے افسر جوانوں نے مدد کی ان کو اگر ہم پھانسی لٹکاتے تو کوئی اور آرمی چیف مارشل لاء لگاتا؟ نہیں لگاتا نا۔ اگر سپاہی فتح خان، حوالدار حیدر مہدی، نائب صوبیدار سہیل، کرنل زبر منگیش، کیپٹن تابش، بریگیڈیئر سہیل، جنرل ڈھونگا، فلانا پنگا، اگر مستری، جتنے لوگ تھے جنہوں نے ڈائریکٹلی لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوتی، چاہے ایوب کے انڈر، چاہے یحییٰ کے انڈر، چاہے مشرف کے انڈر، چاہے ضیاء کے انڈر، اگر ہم نے ان کو دی ہوتی پھانسی، ان کو ہم نے لٹکایا ہوتا، ان کو قانون توڑنے، آئین توڑنے کے لیے عمر قید دی ہوتی، ان کا مائی کا باپ بھی نہ کہتا کہ یہ تو جی میرا آرڈر ہے، میں تو جی آرڈر کے نیچے ہوں۔ یہ جب اس کو آرڈر ملتا انہیں کہتے جھولی جھولی سہلا، کتنے تو میں نے آرڈر دے رہا میں مروانا تو۔ یہ آپ لوگ یہ چیز سمجھے، فوج کی ذہنیت کو تبدیل کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ ہے سزا۔ فوج صرف سزا سمجھتی ہے، فوجی صرف پنشمنٹ سمجھتا ہے، فوجی کو اور کسی چیز سے ڈر نہیں ہے سوائے سزا کے، اس لیے کہ پی ایم اے کے پہلے دن سے، ریجیمنٹل کے پہلے دن سے اس کو یہ ہے کہ تو نے آرڈر نہ مانا میں تجھے سزا دوں گا، پیٹھو لگے گا، فلانا ہوگا۔ بھائی جان آپ کے اوپر کسی نے حملہ نہیں کیا، پاکستان کے اوپر کبھی بھی کسی نے حملہ نہیں کیا، ہندوستان نے بھی نہیں کیا۔ آپ نے جنوری 1965 سے لے کر ستمبر 1965 تک ان کے اوپر 5 حملے کیے، تب جا کے انہوں نے 6 ستمبر کو جا کے آپ کے خلاف حملہ کیا۔ آپ نے بنگالیوں نے کون سا حملہ کیا آپ کے اوپر؟ آپ نے بنگالیوں کو جگہ، ان کی جگہ نہیں دی، آپ نے بنگالی 3 لاکھ بنگالی مار دیے،
آپ نے 1.5 لاکھ بنگالی عورتوں کی عزتیں لوٹی. آپ بھائی جان آپ کی 65,000 فوج تھی, ہتھیار ڈال دیے, لڑتے مرتے, لیکن اپنے آپ کو سرخرو تو کرتے دنیا کے سامنے کہ ہم لڑتے ہوئے مرے. جا کے پتلونیں پھینکی, جا کے بندوقیں پھینکی, سپاہی نے بھی پھینکی, جنرل نے بھی پھینکی, بریگیڈیئر نے بھی پھینکی, کرنل نے بھی پھینکی. میں نے مارشل لاء کے خلاف استعفیٰ دیا. میں نے 1978 میں جب مجھے عقل آ گئی کہ یار تو یہ فوج کی پوری ذہنیت کینسرس ہے, اس فوج کی ذہنیت تبدیل ہو سکتی ہے. اس فوج اگر یہ 5,65,000 کی فوج ہے, 1% اگر اس میں خراب ہے تو 5,600 بندوں کو پھانسی دینی پڑے گی. 5,600 بندوں کو ہم نے گولی سے اڑانا پڑے گا آئین کے تحت, قانون کے تحت. اس لیے میں کہتا ہوں جو سپاہی فتو خان دیکھے گا کہ عاصم منیر لٹک رہا ہے, دیکھے گا قمر باجوہ لٹک رہا ہے, دیکھے گا احمد شریف لٹک رہا ہے, دیکھے گا عاصم ملک لٹک رہا ہے, دیکھے گا شہباز شریف لٹک رہا ہے, نواز شریف لٹک رہا ہے, فائز عیسیٰ لٹک رہا ہے, نذیر بٹ لٹک رہا ہے, سلمان اکرم راجہ لٹک رہا ہے, زرداری لٹک رہا ہے, بلاول لٹک رہا ہے, مریم لٹک رہی ہے. مجھے بتائیں جب یہ ان کو لٹکتے دیکھیں گے کوئی سیاستدان فوج کے ساتھ ملے گا؟ کوئی پولیس والا ملے گا جب یہ زیدی ہے جو بھی ہے اسلام آباد کا یہ لٹکے گا؟ کوئی پولیس نہیں. You will have to punish them. You will have to hang them. You will have to shoot them by firing squad under the law and the constitution of Pakistan. آپ نے عاصم منیر کو چھوڑ دیا, آپ نے باجوے کو چھوڑ دیا, آپ نے عاصم ملک کو چھوڑ دیا, ندیم انجم کو چھوڑ دیا, فیصل نصیر کو چھوڑ دیا, زرداری کو چھوڑ دیا, نواز شریف کو چھوڑ دیا, بلاول مریم کو چھوڑ دیا, یہ پھر واپس آئے. میری بات یاد رکھیں, عاصم منیر نے پاکستان کو بیچ دیا ہے اسرائیل کے حوالے. عاصم منیر نے جو سودا کیا ہے محمد بن زائد کے ساتھ اماراتی, جو کہ اسرائیل کا پراکسی ہے. مڈل ایسٹ میں 2 جنگ چل رہی ہے, سعودی عربیہ کی اسرائیل کے ساتھ. یونائیٹڈ عرب ایمریٹس اسرائیل کا پراکسی بن گیا ہے, ہم بن گئے ہیں ایمریٹس کی پراکسی. اس کا مطلب ہے ہم بن گئے ہیں اسرائیل کی پراکسی. ہم نے سعودی عربیہ کے خلاف محاذ کھڑا کر لیا. آپ سمجھ رہے ہیں کیا؟ ہفتار یو اے ای کی پراکسی ہے, صومالی لینڈ یو اے ای کی پراکسی ہے, سلام ایس ٹی سی یو اے ای کی پراکسی ہے. یہ ساری پراکسیاں یو اے ای کی ہے, اسرائیل کی ہے. ہم جا کے اسرائیل, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پاکستان کو زندہ رہنے دیں گے؟ مجھے آپ یہ بتائیں عاصم منیر یہ کیوں کر رہا ہے؟ اپنی ذات بچانے کے لیے, اپنی فوج کی سپورٹ کے لیے. میں پیسہ لے کے آؤں گا. آپ کیا سمجھتے عاصم منیر پیسہ لیا اس کی معیشت ٹھیک ہو گئی؟ آپ کیا سمجھتے اسرائیل, امریکہ, انڈیا یا امارات پاکستان کو مستحکم رہنے دیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی فوج, اس کی پولیس, اس کی عدلیہ جو رہی صحیح چھوٹی موٹی رہ گئی, اس کو زندہ سوال نہیں پیدا تھا. They are going to break up Pakistan. They are going to take our nuclear assets. They are going to destroy this country. They are going to split it into parts as they did with Libya, with Syria, with Iraq, with Yemen, with every other country. Please اپنی آنکھیں کھولیں, کان کھولیں, سمجھیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ کا بھائی بہن کوئی بھی رشتہ دار فوج میں ہے, ان کو بتائیں نہ تم رہو گے, نہ فوج رہے گی, نہ پاکستان رہے گا, نہ فلائی اوور رہیں گے, نہ کوئی مال رہے گا, اور کچھ نہیں رہے گا. کوئی فیکٹریاں نہیں رہیں گی, کوئی پورٹس نہیں رہیں گی. You guys agree or not? Yes, 100%. The Pakistan Army کو سیو اگر کرنا ہے تو ایک آدمی کر سکتا ہے, وہ ہے عمران خان. کیوں کر سکتے ہیں؟ کہ اس کے اندر اتنی ہمت ہے اور اتنی جرت ہے کہ وہ اس فوج کو آنکھ میں آنکھ ملا کے
इस फौज के अंदर 100, 150, 200, 300 जनरल ब्रिगेडियरों को निकाल के इनके 4-5 हजार बंदों को सजा दे के सारे बाकी फौजियों की पतलूने गीली करके और उसको फिर कहेगा अब तुमने मुहिब वतन और पाकिस्तानी फौज बनना है। और उसका एक ही तरीका कि इस फौज के सामने आईन तोड़ने वाले को, कानून तोड़ने वाले को, इस मुल्क को बेचने वाले को, इस मुल्क के साथ गद्दारी करने वाले को सबसे बड़ा सिंबल जो है वो बंदा फांसी चढ़े। आसिम मुनीर जब तक फांसी नहीं चढ़ेगा इस गद्दारी करने के लिए, मुल्क को बेचने के लिए, मुल्क के इदारे तबाह करने के लिए, मुल्क की दौलत लूटने के लिए, इजराइल के साथ जाके मिलने के लिए, वेरी सीरियस। अच्छा जी, लोग जा रहे हैं तो लोग ऐसा पिक्चर। अच्छा जी, दैट इज ऑल। अब मैं मेरा टेलीफोन नंबर एक दफा बोलूंगा, लिख लें, आप मेरे से राब्ता करें। आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग अलॉन्ग विद ताबिश एंड जफर एंड सोहेल एंड ऑल दीज, अवान एंड डोगर एंड ऑल दीज पीपल। आप आए, मशवरा दें किस तरह करना है। अली ऑफ कोर्स, अहमद अली, और जो ये बहुत ग्रैंड एक असेंबली करनी है हमने, वो भी करेंगे। लेकिन जिस तरह उरूज ने कहा कि छोटी छोटी चीजें भी कर सकते, ठीक है जी। तो मेरा नंबर है, एक दफा बोलूंगा, दूसरी दफा नहीं बोल, 647 966 1381 और मेरा नाम है हैदर मेहदी। थैंक यू मेहदी साहब। ओके।